قرآن و سنت کے مطابق ایک عظیم تحریک برپا کرنے والے قائد سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں کی عظیم رفتیں نعمتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک عالمگیر اسلامی تحریک کی صورت میں پوری دنیا کو جگایا، اور پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا 1947 میں، تو جماعت اسلامی بھی، جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور جماعت اسلامی پاکستان کی صورت میں کام شروع کیا۔ 75 سال ہو گئے ہیں اس تحریک کو کام کرتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کا یہ شعور دیا، دین کا یہ فہم دیا، یہ اسی کی عطا ہے، ہم کس قابل ہیں، اور اس تحریک سے ہمیں جوڑ دیا، اور یہ تحریک جغرافیاؤں کو پھلانگتے ہوئے ایک عالمگیر اسلامی انقلابی تحریک ہے، اور یہ تحریک امن کے قیام کی تحریک ہے، یہ تحریک ظلم اور فساد کے نظام کو مٹانے کی تحریک ہے، یہ تحریک انسانوں کے انفرادی معاملات کو بھی ایڈریس کرتی ہے اور اس کے اجتماعی معاملات کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ یہ تحریک اس زمین پر جو لوگ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے نظام میں انسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، ان کے خلاف ایک بغاوت پیدا کرتی ہے، اور یہ تحریک بندگان خدا کی ایک زبردست اجتماعیت قائم کرتی ہے، جو انہیں روحانی طور پر بھی آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ بڑے سے بڑے ظالموں، جابروں، طاقتوروں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ لیکن یہ تحریک ایک منظم تحریک ہے، سمع و اطاعت میں گندی ہوئی تحریک ہے، اور یہی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا کہ انہوں نے ہجوم تیار نہیں کیا تھا، بلکہ ہجوم کو منظم کرنے کا درس دیا تھا۔ پہلے لوگوں کو چنو، ان تک بات کو پہنچاؤ، ذہنوں کی آبیاری کرو، پھر انہیں اس قابل بناؤ کہ وہ عوام کو ساتھ لے کر چل سکیں، فردن بھی اصلاح ہو، معاشرے میں بھی اصلاح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نظام کو بھی تبدیل کرنے کی جدوجہد تیز کر دی جائے۔ ایک مکمل لائحہ عمل اور مکمل اور منظم طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا گیا، اور اس کے لیے جو بات اصول کے طور پر طے کی گئی کہ ہم سازشوں کے ذریعے سے اقتدار حاصل نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو چھپا کر نہیں، ظاہر کر کے سامنے آئیں گے، ہم پوری دنیا کے چوراہے پر اسلام کو بحیثیت نظام کے پیش کریں گے کہ اس کے علاوہ انسانیت کے لیے کوئی نظام بھی ان کو مکمل طور پر امن، سکون، قرار اور چین نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ تحریک اپنے اس رستے کے اوپر گامزن ہے، قید و بند کی صعوبتیں خود ہمارے قائد نے برداشت کی، پھانسی کی سزا تک سنا دی گئی انہیں، اور انہوں نے تمام مراحل کو بڑی استقامت کے ساتھ عبور کرتے ہوئے تحریک آگے بڑھائی، اس کی روح میں جمہوریت رکھی۔ لوگ متنازعہ بناتے ہیں، کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں، ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، جمہور کی رائے سے، جمہور کی طاقت سے، اللہ کی نصرت اور جمہور کی طاقت سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جس میں انسانوں کی اجتماعی رائے اس کو مقدم رکھا جائے، لیکن ہم سب اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہم سب کی رائے بھی اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو بدل نہیں سکتی۔ ہم اس جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں کہ جس میں جمہور کی رائے تو ہوگی لیکن اللہ کی غلامی میں ہوگی، انسانوں پر انسانوں کی بالادستی کا نظام نہیں ہوگا۔ ہم موجودہ جمہوری نظام کو دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں کچھ آزادیاں لوگوں کو ملی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا میں کہیں بھی
جمہوری قدرے بھی اپنے اعلانات کے مطابق موجود نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ 1948 سے آج تک اقوام متحدہ میں موجود ہے تو پوری دنیا کی یہ جمہوری طاقتیں اس مسئلے کو جمہور کی رائے کے مطابق حل کیوں نہیں کرتی؟ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فلسطین کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت 37,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 70% بچے اور خواتین ہیں، اور اقوام متحدہ میں قراردادیں بھی آتی ہیں، تو یہ ویٹو کون سی جمہوریت ہے؟ اور جب قرارداد پاس بھی ہو جائے کہ جنگ بندی کی جائے گی تو پھر بھی ایک طاقتور اور باغی قسم کا اور دہشت گرد قسم کا ملک بڑے دہشت گردوں کی سرپرستی میں انسانوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہم اس جمہوری قدروں کی پاسداری کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے مطابق پوری دنیا کے نظام کو بدلیں گے جو باقی جمہور کی رائے سے انسانیت کو فلاح دے گی، قرار دے گی، سکون دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم نے اپنے لیے جو لائحہ عمل طے کیا سید ابو العلا مودودی نے، وہ بہت واضح تھا، اور انہوں نے جمہوری قدروں کے مطابق ہی جماعت کی ذمہ داری کو منتقل کیا۔ اور پھر میاں طفیل محمد صاحب اخلاص کے پیکر، ایک طرف وہ سید علی بجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف الموجود کا ترجمہ بھی کر رہے ہوں، دوسری طرف سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فکر کی تلخیص دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کی صورت میں ہم تک پہنچا رہے ہوں، اور اس تحریک کی قیادت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ سفر آگے بڑھا، قاضی حسین احمد جو جد و جہد کا استعارہ، حرکت اور تحریک، مجسم، ایک ایسی شخصیت کے جس نے پورے پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام پر اپنے اثرات کو مرتب کیا، انہوں نے اس تحریک کی قیادت 22 سال تک کی، اور ہم سب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت ملی ہے، کم از کم ان کی عمارت میں کام کرنے کا جو ہے وہ موقع مجھے حاصل ہوا ہے۔ پھر سید منور حسن، ان کی پوری زندگی اس تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو فقر اور درویشی میں بھی، عبادات میں بھی، زہد اور تقوی میں بھی، اور پھر اس کے بعد اپنی کمٹمنٹ اور اپنے اندر ان کے اندر جو ثابت قدمی تھی، جو استقامت تھی، جو ان کے اندر یکسوئی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے 5 سال اس تحریک کی قیادت کی، اور وہ جتنے بھی ہم لائحہ عمل اختیار کرتے رہے، حالات کے مطابق، اجتماعی نظام کے تحت، شورائی رائے سے، مشوروں سے، اس دور کے حالات کے مطابق ہم نے اپنی حکمت عملی کو مرتب کیا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کسی پوائنٹ آف ٹائم میں ہم سب کی نفی کر دیں۔ لیکن سید منور حسن وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے سن 70 کے الیکشن کے بعد 2013 میں جماعت اسلامی کو اپنا پرچم، اپنا نشان دوبارہ سے عطا کیا، اور شورا نے ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی بنیاد پر الیکشن کو لڑا۔ حالات کے مد و نظر میں حکمت عملی ہے، بنتی رہتی ہیں، پیغام آگے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ سید منور حسن کے بعد جس مرد درویش نے اس تحریک کی قیادت کی وہ آج میرے سامنے موجود ہے، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجسم محبت، شفقت اور ایک بڑے بھائی اور باپ کی طرح اس پوری تحریک کے ایک ایک فرد کو انہوں نے اپنے سائے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھایا ہے، اور ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کے سفر، ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ کسی طرح اس پیغام، اس دعوت کو، اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے۔ الحمدللہ سراج الحق صاحب نے بھرپور طریقے سے اس تحریک کی قیادت کی ہے، اور آج ہم ان کی قیادت اس پالیسی پر موجود ہیں کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی اس پوری قوم کو انشاءاللہ لیڈ کرے گی، اور ہم اپنے پرچم، اپنے نشان اور اپنی پالیسی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سراج الحق صاحب کو کہ جنہوں نے بہترین طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پارلیمانی قوت اس وقت
اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی پارلیمانی قوت اس وقت پارلیمان میں موجود ہے ان کا اپنا کیا حال ہے؟ یہ فارم 47 والے یہ پاکستان کی قیادت کے اہل نہیں ہیں، یہ جعلی جمہوریت کے ذریعے سے آئے ہیں، یہ زبردستی مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ جتنی جماعتیں بھی دھوکہ دے کر جال سازی سے ووٹوں کو تبدیل کر کے مسلط ہوئی ہیں، یہ ہماری قیادت نہیں ہو سکتی، اور ہم ان کے خلاف انشاءاللہ ایک بڑی تحریک لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ سے تعلق رکھتے ہیں جس کی پوری تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے قائدین نے وہ جہاد بھی کیا ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں دعوت، تربیت، تزکیہ، سیاسی مزاحمت، قید و بند کی صعوبتیں اور طاقتوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو بیان کرنا اس صورت میں ہوتا ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ الحمدللہ جماعت اسلامی کا ایک بہت زبردست قسم کا کام ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں، اور ہم نے وہ جہاد بھی کیا ہے جو کفار کے مقابلے میں، طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں اگر بندوق سے ضرورت پڑی تو بندوق سے بھی لڑے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جوانوں نے شہادتیں پیش کی ہیں۔ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کے تحفظ کے لیے خون پیش کیا ہے، ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت ایک مسجد کی طرح کی ہے، اور انشاءاللہ کوئی بھی برا وقت پاکستان پر آئے گا تو جماعت اسلامی کا ہر کارکن اس پاکستان کو مسجد کی طرح سمجھ کر ہی اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جماعت اسلامی کسی مذہبی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی مسلکی گروہ کا نام نہیں ہے، کس کی فرقہ واریت پر یقین رکھنے والے گروہ کا نام نہیں ہے۔ جماعت اسلامی دین پیش کرتی ہے، اور دین ایک نظام کا نام ہے۔ دین ترجیحات طے کرتا ہے، دین انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے نظام میں لانے کی بات کرتا ہے۔ دین لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے، دین لوگوں کے خاندان کے معاملات کو درست کرتا ہے، دین معاشرے کو صحیح قدروں سے نوازتا ہے، اور دین پوری مملکتوں اور نظاموں کو نظاموں سے تبدیل کر کے اللہ کی حکم کی بالادستی کا سسٹم لا کر انسانیت کو فلاح پہنچانے کا نظام دیتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کے بارے میں اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ ہم کسی مسلکی اور کسی فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر قائم کی جانے والی جماعتوں کی طرح ہیں، تو جماعت اسلامی ایسی کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے۔ ہم دینی تحریک ہیں اور اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ جماعت اسلامی سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتی ہے۔ ہم سیاسی جماعت ہیں لیکن ان جماعتوں کی طرح نہیں ہے کہ جو جماعتیں خاندان پر چلتی ہیں، وراثت پہ چلتی ہیں، وصیت پہ چلتی ہیں۔ وہ جمہوریت پہ نہیں بلکہ چند لوگوں، چند الیکٹیبل، چند سرمایہ داروں، چند جاگیرداروں اور اسٹیبلشمنٹ، لوکل اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پروان چڑھ کر چڑھنے والے لوگوں پر چلتی ہیں۔ جماعت اسلامی ہے، اور سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، تو ہم اس کام کو نبیوں والا کام سمجھتے ہیں۔ اگر سیاست کا نام کرپشن، لوٹ مار، جہالت، بالادستی، جاگیرداری، بڈیرہ شاہی اور دھوکہ دہی اور فارم 47 ہے تو ہم ایسی کسی سیاست کو سیاست مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ طاغوت ہے، یہ جبر ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کرپشن ہے، یہ لوٹ مار ہے۔ ہم سیاست کو سمجھتے ہیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
اور ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے پوری انسانیت کو ایک امن کا پیغام دیا، سب کو حقوق دیے۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک دینی سیاسی تحریک ہے۔ جماعت اسلامی لسانیت پر یقین نہیں رکھتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زبانوں کی بنیاد پر کہیں پر کوئی زیادتی کی جا رہی ہے تو اس زیادتی کو نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمیں آواز بننا چاہیے۔ اگر کہیں بلوچستان میں لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں تو جماعت اسلامی اپنا فرض سمجھتی ہے کہ ہم لاپتہ افراد کے مسئلوں کو بھی حل کریں، ہم اس کو بھی ایڈریس کریں۔ ہم بلوچ یا سندھی یا مہاجر یا پختون یا پنجابی یا سرائکی یا کسی علاقے اور زبان سے تعلق رکھنے والوں پر کوئی زیادتی بھی ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم لسانیت کی اور قوم پرستی کی بنیاد پر اپنی تحریک چلائیں گے۔ ہم اس فرق کے ساتھ حق بیان کرتے ہیں، اور ہم میں یہ جرت ہے کہ ہمارا اردو بولنے والا بھی یہ حق یہ اپنے اندر حوصلہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی اردو بولنے والا مہاجر کوئی زیادتی کسی پنجابی پختون سندھی پہ کرے گا تو ہمارا مہاجر بھی کھڑا ہو کر کہے گا کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ہمارا جماعت اسلامی کا پنجابی بھی یہ حوصلہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی پنجابی کسی پر ظلم کرے گا تو جماعت اسلامی کہے گی کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم عصبیت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم حق کو بیان کرتے ہیں۔ ہم کاٹتے نہیں ہیں، ہم جوڑتے ہیں لوگوں کو۔ ہم تمام ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو اپنے حقوق کو کسی قوم پرستی کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بہت تجربات ہو چکے ہیں، لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے، تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے اس فرسودہ نظام کے ذریعے سے لوگوں کو تقسیم کیا ہے، حقوق کو پامال کیا ہے، وہ طاقتور ہوتے ہیں، عوام تقسیم ہوتے ہیں۔ اب عوام منظم ہوں گے، متحد ہوں گے، اور ان ظالموں کو ہم تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جماعت اسلامی نہ علاقائی تنظیم ہے بلکہ ہمارا ویژن گلوبل ویژن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر فلسطین کے اوپر یہ برا وقت ہے تو ہم اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے سمجھتے ہیں کہ غزہ میں ایک بچہ بھی شہید ہوتا ہے تو وہ میرا بچہ ہے، وہ سراج الحق کا بچہ ہے، وہ پوری جماعت اسلامی کے ایک ایک فرد کا بچہ ہے، ہر پاکستانی کا بچہ ہے۔ ہم اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر میں، اور کشمیر تو ویسے بھی پاکستان کا حصہ ہے، کوئی سازش، کوئی مکمکا، کوئی ڈاکٹرائن اور کوئی بھی ایسی چیز کہ جو کشمیر کا سودا کرنے والی ہوگی، کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ سب سن لیں اچھی طرح سے کہ کشمیر پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے، بھارت کو خطے کا پولیس مین نہیں بننے دیں گے، یہ امریکی ایجنڈا پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اور ہم تو وہ حوصلہ اور ضرف رکھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، اگر کسی غیر مسلم پر بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو انسانیت کے ناطے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نہ علاقائیت پر یقین رکھتی ہے، نہ قومیت پہ یقین رکھتی ہے۔ ہاں، ہر قوم کی عزت اور تکریم کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی بھی چاہیے اور ہر ایک کو اس کا حق ملنا بھی چاہیے۔ حق کے لیے کھڑا ہونا اور حق کے لیے معاشروں کو منظم کرنا، اس کو ہم اپنی سیاست اور اپنی اس جدوجہد کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے 76 سال میں اس پاکستان کو کمزور کیا ہے۔ پاکستان کیوں کمزور ہوا ہے؟ حالانکہ پاکستان کے پاس تو ایک خوبصورت آئین موجود ہے۔ یہ آئین ایسے نہیں مل گیا، اس میں جن لوگوں نے بھی کردار ادا کیا انہوں نے بہت زبردست کام کیا، اور اس میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بنیادی کردار ہے اس آئین سازی میں۔ یہ آئین سب کو مجتمع کرتا ہے، سب کو حقوق فراہم کرتا ہے، لیکن اس آئین کو جب پامال کیا جاتا ہے، جب اس کو پامال کر کے کوئی ادارہ، کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا اس کو پامال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں ابتری ہوتی ہے، پاکستان میں لوگ نفرتوں کا شکار ہوتے ہیں، پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ وہ سارے لوگ جو 76 سال سے پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں، ان سب کے سب کو اپنی ناکامی کو قبول کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو اس کی منزل کی طرف نہیں لے کر جا رہے، وہ تباہ کر رہے ہیں۔ انہیں اعلان کرنا چاہیے کہ وہ ناکام ہو گئے، چاہے وہ ڈکٹیٹر جرنیل ہوں، چاہے وہ نام نہاد یہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ جاگیردار اور وڈیرے ہوں،
چاہے وہ ٹاپ کے بیوروکریٹ ہوں اور چاہے وہ عدلیہ کے وہ بڑے بڑے ترم خان ہوں جنہوں نے ہمیشہ طاقتوروں کی عدالت لگائی ہے، عوام کو کبھی بھی انصاف فراہم نہیں کیا۔ جزوی طور پر تو ہر ادارے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، نہ ہماری کسی ادارے سے لڑائی ہے اور نہ ہماری کسی شخص سے لڑائی ہے، نہ ہماری کسی پارٹی سے لڑائی ہے۔ ہم سب سے بات کر سکتے ہیں، سب سے بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن کسی اصول پر کریں گے، حق کو حق کہیں گے، سچ کو سچ کہیں گے۔ اگر آئین کی بالادستی کے لیے لوگوں سے گفتگو کرنی پڑے گی، کریں گے۔ اگر وہ پارٹیاں جو آج یہ سمجھتی ہیں کہ آئین کا تحفظ بھی ہونا چاہیے اور جمہوریت بحال بھی ہونی چاہیے، اور وہ پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جمہوریت پہ شبخون مار کے یہ الیکشن تباہ کیا گیا ہے اور زبردستی لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، تو ان پارٹیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقتی اور جزوی تحریک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ فراہم کرے تو آپ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو آپ الگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی کسی سہارے کے ذریعے سے جمہوریت کی اس تحریک کو نہیں چلائے گی۔ ہاں البتہ گفتگو، بات چیت، تبادلہ خیال، مشترکات پر جزوی طور پر اگر کوئی تحریک ہو تو اس کو ہم اپنی شورا کی رائے سے، اپنی اجتماعی رائے کے ذریعے سے لے کر چل سکتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی چونکہ پاکستان کی ایک ہی جمہوری جماعت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس تحریک کو لے کر چلیں گے اور سب کو کہیں گے کہ جو اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ ہمارے پیچھے آئے، ہمارے ساتھ چلے۔ ہمیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ایشو کے اوپر ہم ساتھ چلیں گے، لیکن ہم کسی دھوکے میں بھی نہیں آئیں گے۔ ہم جماعت اسلامی کو کسی کا اعلی کار نہیں بننے دیں گے۔ ہم جماعت اسلامی کے کارکنوں کی اتنی زبردست اجتماعیت کو آپ کنفیوز نہیں ہونے دیں گے، اور ہم پاکستان کے عوام کو بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اپنے پرچم، اپنے نشان پر اپنی اس سیاسی تحریک کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ سب لوگ مطمئن ہو کر، یکسو ہو کر، جو ساتھ چلے اس کا بھی بھلا، جو نہیں چلے گا کچھ دنوں کے بعد اسے انشاءاللہ چلنا پڑے گا۔ کوئی چوائس نہیں ہے اس پاکستان کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ۔ اس لیے ہم پورے اعتماد کے ساتھ اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ وہ تیاری کریں، ایک بڑی جد و جہد، بڑی کشمکش، اس لیے کہ ملک میں حالات بہت خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور میں آپ سب لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے انتخابات کی سیٹیں حاصل کرنے کی۔ ہم تحریک چلائیں گے، تحریک، ہم عوام کی ترجمانی کریں گے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم عوام کی آواز بنیں گے، اور ہمارا پورا ملک ہمارا حلقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حلقہ بندیوں کی سیاست کو خیر بات کیجئے اور پورے ملک کو حلقہ بنائیے، پھر انتخاب بھی آپ کا ہوگا، انقلاب بھی آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ ہے کہ کوئی کنفیوژن کسی کے پاس نہ رہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ تصادم ہے، لیکن حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر جد و جہد کریں گے، اور ہم سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ سیاسی مزاحمت ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے، جو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی منہ کی کھائے گا، جماعت اسلامی کے قدم کو نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ میں اپنے تمام کارکنوں سے، اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، ہماری خواتین کا ونگ بہت اسٹرانگ ونگ ہے، میں اپنی یوتھ سے، اپنی برادر تنظیمات سے، کہ ایک منظم جد و جہد اور ایثار اور قربانی کے ساتھ اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اب تیاری کرنی چاہیے۔ اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دولت کا جمع کرنا، مشکل حالات ہیں، معاشی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ اپنی جگہ ہے، اس کے لیے خواب دیکھنا، اپنے کیریئر کو بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اصل کیریئر ہمارا آخرت ہے۔ جب نظام ظلم اور فساد کا نظام ہو تو آپ کی ترجیحات بھی طے ہونی چاہیے کہ کون سی آپ کی ترجیح اول ہے اور کون سی ترجیح دوم، کون سی ترجیح سوم۔ اسلامی تحریکوں کا کام ایثار اور قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کمتر پر قناعت کیجئے اور بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کیجئے، جو آپ کو انشاءاللہ جنت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری تحریک ہے، یہی سبق ہم نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا، اور انہوں نے ہمیں قرآن و سنت سے سکھایا ہے۔ اس لیے یہ جو ہم عمومی الفاظ کہتے ہیں، سیکولرزم، لبرلزم،
سرمایہ دارانہ نظام، یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کا بندہ بناتا ہے، یہ مال کی محبت بڑھاتا ہے، یہ اس میں آپ کو پھنساتا ہے، یہ اسی کا آپ کو ہو کر رہنے کا درس دیتا ہے، اور آپ پھر اپنی ترجیحات اسی نظام کو بناتے ہیں اور خوش بھی بہت رہتے ہیں کہ میں درس قرآن تو کرتا ہوں نا، بڑے وی آئی پی قسم کے درس قرآن کرتا ہوں، پوری زندگی اس نظام کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دو کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ دین کو اپنی پوری روح کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، دین ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ جس بنیاد پر ہماری تحریک بنی وہ فرویات نہیں تھی، وہ ٹوپی، گاڑی کی پیمائش، ٹخنوں میں پائچوں کی اونچائی، یہ بنیاد نہیں تھی، اور نہ ہم کسی کی نفی کرتے ہیں، لیکن ہماری بنیاد اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہے۔ جب ظلم اور فساد کا نظام ہو تو ترجیحات بھی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں ہونی۔ چھوٹی چیزوں میں الجھا کر بڑی چیزوں سے لوگوں کو نہ ہٹائیں، چھوٹی باتوں کی بحثوں میں نہ پڑیں، بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ دین بہت بڑی طاقت اور قوت ہے۔ دیکھیں حماس کے لوگ کس طرح مزاحمت کر رہے ہیں، دیکھیں اخوان کے لوگ کن آزمائشوں کا شکار ہیں، ان کے ہاں تو یہ بحثیں نہیں ہوتی، تو یہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ اس لیے جو چیز ہماری دین میں، اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں کتنا واضح پیغام، جو بانی تحریک ہو، جو لٹریچر جس کی بنیاد پر پوری اسلامی تحریکیں آگے بڑھ رہی ہوں، جس کی بنیاد پر یہ جماعت اسلامی آگے بڑھ رہی ہو، وہ فرد، وہ بڑا انسان بھی کہتا ہو کہ میری فقہی رائے موجود ہے، لیکن میں اپنی جماعت کو بھی پابند نہیں کرتا کہ میری فقہی رائے کی وہ تابعداری کرے۔ مرضی یہ کرو، مرضی یہ نہیں کرو، جو تابعداری کرنی ہے، جو اطاعت ہے، جو سماع ہے، وہ تو اقامت دین پر ہے، اس نظام کے خلاف جد و جہد پر ہے۔ بڑی چیزوں پہ تو آپ کمپرومائز کر لیں، اس نظام کا حصہ بن جائیں، چھوٹی چیزوں میں الجھ جائیں تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اس لیے جو فقہی تنوع موجود ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ اس تنوع کو، اس ورائٹی کو، اس رائے کو اپنی رائے کے اوپر قائم رہتے ہوئے کسی کی نفی کیے بغیر ہر فقہی رائے کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جرت بھی پیدا کریں۔ پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے اندر ہم کمزور لوگ ہیں، گناہ گار، خطا کار، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آج میں نے یہ حلف لیا، کیا حیثیت ہے ہماری؟ اور میں اپنے جماعت کے ہر ذمہ دار اور اپنے ہر کارکن سے کہنا چاہتا ہوں، یقین کریں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ایک گھر کا نظام چلانے کی، اپنی ذات کا کام کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اس تحریک نے یہ جرت، طاقت دے دی کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے کام ہمارے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اس طاقت کے نتیجے میں اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو میں سمجھوں میری تقریر، میں بات کر رہا ہوں تو میری بات، میں لڑ رہا ہوں تو میں لڑ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں۔ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ صرف گفتگو کے لیے میں استعمال کیجئے، اس میں کو دل سے نکال دیجئے۔ سب کو اس تحریک کے نظم و ضبط میں چلنا پڑے گا، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں، امیر جماعت سمیت سب کو جماعت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہ جماعت پھر کوئی اس کو نہیں دبا سکتا، کوئی اس کو نہیں جھکا سکتا، اور ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ان کی گریونسز کو دور کریں، جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کر آئیں۔ اور پھر ابھی تو بہت معاشرے کے لوگ موجود، اچھے بھلے لوگ موجود ہیں، اگر کچھ لوگ کچھ خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی خوبی میں بھی ہوتے ہیں، کوئی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیزوں کو تلاش کر کے قوت بنے۔ میں پاکستان کے سارے یوتھ، پاکستان کے سب لوگوں سے کہتا ہوں، سب کے لیے جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج کے بعد کوئی نہ کہے کہ ہم جماعت اسلامی میں نہیں آ سکتے، آج جو آنا چاہتا ہے آج جماعت اسلامی میں شریک ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ آئیں گے تو کام بھی کریں گے، اور ہر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے، کسی نہ کسی طور پر آپ کو قبول تو کرنا پڑے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم راستے بند کرتے ہیں، سب آئیں گے۔ اور اگر کوئی کچا پکا ہے وہ بھی آئے گا، ہم بھی تو کچے پکے ہی ہیں، ہم کون سے اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ زہد اور تقوی کی میراث پالی ہے ہم نے، کوئی معراج پالی ہے؟ نہیں۔ تو ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ نوجوانوں میں رابطہ کیجئے، تعلیم کا مسئلہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، طبقاتی نظام تعلیم ہے، لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے، طاقت اور دولت ہی سب کچھ ہے، اس پر بھی اس کو بھی چیلنج کرنا ہوگا، اور ہم اپنے طور پر بھی کریں گے۔ یہ بنو قابل پروگرام ہم اب شروع کر چکے ہیں پورے ملک میں، اور میں یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ چند برس میں
10 لاکھ بچوں کو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی بنو قابل پروگرام کے تحت پڑھائے گی انشاءاللہ. سب تیاری کریں، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ اور ایک بڑی تحریک بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دینے والا، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تو ہمارا دست و بازو، تو ہماری استعانت کر، تمہارا ہاتھ بن جا، تو ہمیں تھام لے. ہم کمزور ہیں، تو ہماری طاقت بن جا. بس ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر آخر میں اپنے بہت ہی محترم امیر سراج الحق صاحب کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہترین طریقے سے اس تحریک کی قیادت کی ہے. آپ نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے. اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب آپ کی سرپرستی میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ظاہر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں، واعظ کریں، ہمیں بتائیں. آپ کا ایک تجربہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چلیں گے. اور ہر کوئی جماعت اسلامی میں بنیادی طور پر ایک کارکن ہے. میں بھی ایک کارکن کے طور پر کام کروں گا. یہ تو نظم ہے کہ وہ کسی کو کچھ بنا دیتا ہے، کسی کو کچھ بنا دیتا ہے، اور یہ ایک اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. میرے لیے دعا کیجیے گا. بہت کچھ بھی نہیں ہے، بہت دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کوئی اس کے راستے میں کوئی خدمت ہو سکے، یہ بھاگ دوڑ قبول ہو جائے. بس جزاک اللہ.